الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفی. جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے پاس موبائل ہو تو پہلے سے اس کو ایسا کر لو کہ کسی کی گھنٹی نہ بجے، اور سائلنٹ موڈ پر کسی کا فون آ جائے تو اس کو کوئی ریسیو نہ کرے. واٹس ایپ میسج آئے تو کوئی دیکھے نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اور مزاج کے ساتھ دنیا میں بھیجا. اس کی فطرت، اس کا مزاج قیامت تک نہیں بدلے گا. زندگیاں بھلے کاموں میں ہے، یہ بھلا بنا ہے تو فطرتاً بھلائی پہ چلے گا، مزاج اس کا بھلا ہو جائے گا. اور اگر برا بنا ہے تو فطری طور پر برائیوں میں بڑھے گا اور مزاج کے اعتبار سے برا بن جائے. لہذا محترمہ دینی خواتین، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت اور مزاج کو رکھا ہے. اس کو لکھنے والوں نے بہت سارا لکھا. اس میں سے کچھ بات یہ ہے کہ جو یہ سنتا ہے اور یہ بولتا ہے، سنتا ہے زیادہ، بولتا ہے کم، اپنی زندگی کی شروعات سے اور موت تک، جو یہ سنتا ہے، جو یہ بولتا ہے، وہ اس کا ذہن بنتا ہے. اور جیسا ذہن بنتا ہے ویسی زندگی بنتی ہے. یہ اس کے مزاج اور فطرت میں داخل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. جو یہ سنے گا، جو یہ بولے گا، وہی ذہن بنے گا. اسی لیے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کا تاج پہنانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سننے کو اہتمام سے اعلان کیا ہے کہ سنو دھیان سے. موسیٰ علیہ السلام کہ سنو دھیان سے، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. تم یہ سنو کہ جب سنو گے تو پھر یہ ذہن میں آ جائے گا، ذہن بن جائے گا، پھر زندگی بن جائے گی. سورہ جن میں جہاں پر جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک چیز سنی اور سنا کہ اس کا نور دل میں اترا، اس کی کچھ سمجھ ایسی آئی کہ ذہن بن گیا کہ اسلام اور قرآن اور نبی اللہ سب سچ ہے. قرآن میں کئی جگہ پر فاستمع واستمع استمع لفظ استعمال ہوا ہے. یہ سننے کو اہتمام سے کہا گیا تو پتہ چلا کہ جو یہ سنے گا، جو یہ بولے گا، وہی اس کا ذہن بنے گا، اور جو ذہن بنے گا وہی زندگی بنے گی. اس لیے کیا کہا گیا؟ آج ہمارے سننے اور بولنے میں ایمان، آخرت، قبر، حشر، حساب یہ کم ہے. دوسری دیگر باتیں بہت بولنا، بہت سننا ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے جب قوم بگڑی ہوئی ہوتی، بگاڑ حد سے زیادہ بڑھ جاتا تو اللہ نبی بھیجتا تھا، اور نبی دنیا میں آ کے لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کی بڑائی سناتے تھے اور آخرت سناتے تھے. اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، وہ اللہ کے انعامات، وہ اللہ کی سزا، جو اللہ سے جڑی ہوئی تمام باتیں. اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتا تھا، یہی سناتے تھے. اعمال، احکامات اس کے بعد کی چیزیں. ہر نبی آ کے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر یہ سناتے تھے. پھر آخرت سناتے تھے کہ ایمان یہ دو چیزوں کے ساتھ بنیاد ہے، اللہ کی بڑائی، اس کا ڈر، اس کی محبت، اور آخرت جس کی شروعات موت کے آخری، زندگی کی آخری سانس سے شروع ہے. وہاں سے آخرت شروع ہے کہ آخری سانس زندگی کی ختم ہوئی، اب اس کی موت آ گئی، یہ آخرت شروع ہے. اس وقت سے جو سناتے تھے قبر، حشر، حساب، پلسرات، عمل نامہ، ترازو، جنت، نعمتیں، جہنم، سزائیں، یہ جتنا سنایا جاتا تھا
اور جو سنتا اور دل میں اتارتا کامیاب اور بامراد ہو جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکۃ المکرمہ سب سے پہلے ایمان ہی سمجھایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ تو یوں تو جملہ پیارے آقا کا لا الہ الا اللہ ہی ہے، لیکن علماء نے اس کو سارا ایمان سنایا۔ اس کے پہلے جو سوال تھے وہ یہی تھے کہ میں آپ کو کہوں پہاڑ کے پیچھے اگر کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا ہم مان لیں گے۔ مطلب کہ آپ اونچائی پر ہیں اور آپ پیچھے کی جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا محترمہ دینی خواتین، ہمارے مذاکرے گھر کے، ہمارے مذاکرے اجتماعی موقعوں پر، ہمارے مذاکرے انفرادی ملاقاتوں میں، ہمارے مذاکرے کیا ہے؟ جو مذاکرے ہے وہی ذہن ہے، اور جو ذہن ہے وہی زندگی ہے۔ آج دنیا کے اسباب، چیزیں، مال اور دولت، اس کے ہاتھ آنے کو ہم نے کیا سمجھا؟ کل میں جمعہ کا بیان کر رہا تھا، اس میں نے سنایا صحابہ ہر میدان میں غالب تھے، مسلمان آج ہر میدان میں مغلوب ہے۔ وہ غالب تھے، ہم مغلوب کیوں ہیں؟ صحابہ ہر میدان میں غالب تھے، آج ہم ہر میدان میں مغلوب ہیں۔ تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جن کی کچی سمجھ ہے، کم سمجھ ہے، ناسمجھ ہے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے پاس مال کے نقشے نہیں ہیں، ہمارے پاس حکومت کے عہدے نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اس لیے شاید ہم مغلوب ہو رہے ہیں، ہم ذلت کے شکار ہو رہے ہیں، ہم دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں کم درجے کے مانے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ نہیں ہے، وہ دھیان سے میری بات سننا، وجہ یہ نہیں ہے۔ کل ہی میں نے جمعہ میں سنایا صحابہ ہر میدان میں غالب تھے، ہم ہر میدان میں مغلوب ہے۔ وجہ بنیادی بات کہہ رہا ہوں، اور میری بات دل کی کتاب پہ لکھ لینا۔ وجہ یہ ہے صحابہ کے مقابلے میں جو غیر ایمان والے تھے، دھیان سے بات سنیں، صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے مقابلے میں جو غیر ایمان والے تھے، صحابہ کو ان کی ذات سے نفرت نہ، صحابہ کو ان کی ذات سے محبت تھی، ان کی زندگیوں سے نفرت تھی۔ بہت دھیان سے بات سننا۔ صحابہ اس لیے غالب تھے، وہ جو مخالفین تھے، غیر ایمان والے تھے، یہودی، نصارہ، بت پرست، آتش پرست، باطل پرست، ان سب کی زندگیوں سے صحابہ کو نفرت تھی، ان کی ذات سے محبت تھی۔ آج ہمارا معاملہ برعکس ہے، جو مسلمان نہیں ہیں آج ہمیں ان کی ذات سے نفرت ہے، ان کی زندگیوں سے محبت۔ جیسی ان کی صبح ویسی ہماری صبح، جیسے ان کے کپڑے ویسے ہمارے کپڑے، ان کے بچوں کی پرورش میں جو ان کا ذہن ہے وہی ہمارا ذہن ہے، کہ ہمارے بچوں کی پرورش کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ ایک غیر ایمان والے جو سوچتے ہیں ہمارے بچوں کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ یوں بن جائے، یوں ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو یہ میرا بچہ اپنی زندگی میں سکسیسفل ہو جائے گا۔ یہی سوچ ہے کہ ایمان والے کی، مطلب بہت فکر کی بات کہہ رہا ہوں، بہت فکر کی بات کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کو کامیابی اس لیے ملی، وہ ہر میدان میں غالب اس لیے ہوئے کہ صحابہ کو غیر ایمان والوں کی زندگیوں سے نفرت تھی اور ان کی ذات سے محبت تھی۔ آج ہمیں ان کی ذات سے نفرت ہے، فلانا نام آیا زبان سے کچھ کلمات نکلتے ہیں، فلانے آدمی کا کسی نے کہا ہماری زبان سے کچھ نکلتا ہے، دل میں نفرت کے چشمے ابل جاتے ہیں اور آنکھیں بڑی ہو جاتی ہے، رگیں تن جاتی ہے، غصے سے چہرہ لال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا نام آیا، اس کی ذات سے نفرت، اس کی زندگی سے محبت۔ جیسے ان کی صبح، جیسے ان کی خوشیوں کے پروگرام، ان کے غموں کے ماتم، ان کے گھروں کا نقشہ، ان کے گھروں کا نقشہ جیسا ویسا ہم بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم کبھی بھی غالب نہ ہوں، ہمیشہ مغلوب ہی رہیں گے، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ بنایا ہے کہ جو اللہ کے مخالف ہیں،
جو اللہ کے مخالف، جو اللہ کے دین کے مخالف ہیں، ان کی زندگیاں تمہیں جب تک اچھی لگتی رہے گی تم ہر جگہ ناکام اور بربادی کو دیکھو گے۔ یوں لکھا ہے کہ یہودی جتنے دنیا میں نبی کے زمانے میں تھے اور آج تک ہیں، یہ سب نبیوں کی اولاد ہے، نبیوں کی اولاد ہے۔ یہودی نبی کی اولاد ہے، نبی کی اولاد ہونے کے باوجود ان کے پاس 4 دشمنی ہیں: اللہ سے دشمنی، اللہ کے دین سے دشمنی، اللہ کے نبی سے دشمنی اور مسلمانوں سے دشمنی۔ اللہ سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے دین سے اور مسلمانوں سے وہ دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ نبیوں کی اولادیں ہیں، دشمنی میں سے آگے بڑھے۔ اور صحابہ کون ہیں؟ بت پرستوں کی اولاد ہیں، وہ بت پرستوں کی اولاد ہے، ان کو اللہ سے محبت آ گئی، نبی سے محبت آ گئی، اللہ کے دین سے محبت آ گئی، مسلمان سے محبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کی اولادوں کو یوں خطاب کر دیا، میں ان سے خوش ہو گیا اور میں نے ان کو اپنے سے خوش کر دیا، میں ان سے خوش ہو گیا اور میں نے ان کو اپنے سے خوش کر دیا۔ لہذا محترمہ دینی خواتین، ہماری جو مجلس ہے، اس مجلس کا مقصد یہ ہے ہمارے مذاکرے سب سے پہلے بدلنے چاہیے، گھریلو زندگی میں، اجتماعی اعمال کے موقع پر، گھر کی تعلیم کے موقع پر، انفرادی میں بچوں کے ذہن بنانے کے موقع پر، کسی جگہ بھی ہماری زبانیں یوں بولنے لگے جو غیر کی زبان بولتی ہے تو سمجھ جانا کہ ہم کہیں گڑبڑی کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں۔ ایمان کا مذاکرہ صبح سے شام ہو کہ اللہ کی محبت، بڑائی اور ڈر، یہ بنیادی بات ہے کہ صحابہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی دن کا یہ سبق ملتا تھا۔ پھر کیا تھا؟ ظاہری نقشے، ظاہری وسائل، ظاہری اسباب، یہ ان کے لیے کوئی درجہ نہیں تھا، یہاں تک کہ میجورٹی مائنورٹی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، لوگوں کی جیت اور ہار ان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، مجمع کا بڑھنا گھٹنا کوئی بات نہیں تھی۔ اگر یہ نہیں ہوا، اگر ایمان کچا ہے، ایمان کچا ہے تو کیا ہوگا؟ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، فضل کریم بھائی کہتے تھے، اگر ایمان کچا ہے تو یہ کچے ایمان والا غیر ایمان والوں کی طرح بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ڈرے گا، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کھلانے والے ہم، پھر یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ڈرے گا، پھر یہ اپنے گھروں میں اس کے مذاکرے کرے گا، پھر یہ باپ اپنے بیٹوں سے، شوہر اپنی بیوی سے، ماں اپنے بچوں سے اس کے مذاکرے کریں گے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیونکہ یہ ڈر رہا ہے۔ البتہ یہ سمجھنا صحابہ کی سیرت سے کہ مہنگائی کتنی ہی ہو جائے، اگر مسلمان نے صحابہ کا سبق سیکھا کہ جتنا آمدنی کا ہمارا ذریعہ ہے اسی میں ہمارا گھر چل جائے تو مہنگائی کا کوئی ڈر نہیں، کہ جتنی آمدنی آئی اس پر ہی گھر کا گزران چلے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ لیں۔ مولانا شیخ رحمۃ اللہ کہتے تھے ایمان کچا ہے تو پھر بیماریوں کا ڈر ہوگا، حالانکہ بیماری آنے کے کوئی دعا نہیں مانگے گا، لیکن آ جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیماری پر پورے گناہوں کی معافی کا اعلان کرا دیا، بعض بیماری میں موت آنے پر شہادت کی موت کا اعلان کرا دیا، بعض بیماروں کے پاس اسے فرشتے کھڑے ہیں کہ جو بیمار کو دیکھنے جائے صبح شام تک فرشتے دعا کریں، شام کو دیکھنے جائے صبح تک فرشتے دعا کریں۔ جس بیماری کا ہمیں ڈر ہے اس کے فضائل سنائے گا، کوئی مانگنے کی چیز نہیں ہے، لیکن ڈر کیا بات، آ گئی تو آ گئی، نہیں آئی تو کوئی بات نہیں۔ تیسرا، بدلتی بھی حکومت سے ڈرے گا ہی اگر ایمان کچا ہے، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ اکثریت اقلیت، یہ ہماری میجورٹی یہ مائنورٹی، یوسف علیہ السلام اقلیت میں ہیں اور ان کے بھائی اکثریت میں ہیں، اکثریت والوں نے چاہا کہ یہ اقلیت والا ہم سے ذلیل ہو جائے، یہ ہم سے دور ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، مٹ جائے، انہوں نے اپنی ہر تدبیر لگا دی۔ لیکن جو اقلیت والے تھے یوسف علیہ السلام، وہ اپنے دین پر جمے رہے، وہ اپنے تقوی پر،
وہ اپنے صبر کے ساتھ، وہ اپنے اللہ سے جڑ کر، وہ اللہ کی رہبری کے ساتھ چلتے رہے تو اکثریت والوں نے جو چاہا وہ کامیاب نہ ہوئے، اقلیت والے ہی کامیاب ہو گئے اگر کہ دینداری کے ساتھ۔ لہذا محترمہ دینی خاتون، بنیادی بات میری یہ خلاصے کی ہے، سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے مذاکرے بدلنے ہوں گے، بولنے کے اعتبار سے، ہمیں سننے کے اعتبار سے وہی سننا ہوگا جو ہمارے ایمان کو بڑھا دے، کہ اسباب، سامان، شکلیں، وسائل یہ بظاہر ایک سبب کے طور پر ہے، اور واقعات لکھے ہیں۔ واقعات کیا لکھے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو فضائل اعمال کی کتاب حکایت صحابہ کا حصہ، پہلا واقعہ لکھا ہے طائف کا۔ طائف کا قصہ کیا سمجھاتا ہے؟ طائف کا قصہ کیا سناتا ہے، کیا سمجھاتا ہے؟ طائف کا قصہ یہ سمجھاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھلائی کے لیے گئے، ان کی ہدایت کے لیے گئے، ان کے آخرت بنانے کی محنت کے لیے گئے۔ اب ہوا کیا، جب وہاں پر پہنچے تو وہ سرداروں نے تو بات نہ سنی، شرارتی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جو بدسلوکی وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے حد کر دی، پتھر مارے، نبی کو دوڑنا پڑا، یہ سب ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن پیارے نبی نے اس طائف کے سفر سے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایمان کا سبق سکھایا۔ کیا سکھایا؟ جب آپ کو ان شریروں سے اطمینان ہوا، آپ بیٹھے اور بیٹھ کے جو دعا مانگی، وہ دعا ہی ہمارے لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ کیا جملے ہیں؟ یا اللہ، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ یعنی کتنی بڑی بات ہے اس جملے میں، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ مطلب جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے بدسلوکی کی، جنہوں نے مجھے دوڑایا، جو مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تیری طرف سے یہ معاملہ ہے۔ اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر؟ پھر آگے جملہ کیا؟ یا کہ تو نے ان کو مجھ پر قابو دے دیا۔ مطلب یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ مجھے پتھر کیا پھول بھی مجھ پر نہیں برسا سکتے تھے، یہ جو کچھ بھی کیا وہ تیری طرف سے ہی ہے، تو نے چاہا تو ہوا، کسی کے چاہنے سے نہ ہوا۔ اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ دوسرا جملہ، یا کہ تو نے ان کو مجھ پر غلبہ دے دیا، تو نے ان کو مجھ پر غالب کر دیا۔ پھر آگے کیا جملہ ہے؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو تیری ناراضگی کا دور کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ یعنی یہ جو حال آیا، یہ حال اگر تیری ناراضگی کی وجہ سے آیا اور اس عمل سے تو راضی ہو رہا ہو کہ پتھر پڑے، خون نکلے اور میں دوڑوں اور میں روؤں، تیری ناراضگی اس سے دور ہوتی ہے تو میں اس پر راضی ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اور آگے کیا؟ اور اگر تو مجھ سے راضی ہے، کیا اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو راضی ہے تو یہ حال میرے لیے کوئی حال نہیں ہے۔ آگے کیا؟ تیرے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یعنی یہ سبق سمجھنے کا ہے کہ حال تو ایسا تھا کہ پیارے نبی کہتے تھے زندگی کے سخت ترین دن دو رہے، ایک طائف کا اور ایک احد کا۔ یہ سخت ترین دن تھے، لیکن وہ دونوں دن ایمان کا سبق سمجھا گئے کہ دکھنے والے سامنے وہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، معاملہ تو آسمان سے تھا۔ یہ ایمان کا سبق ہمیں بار بار بولنا پڑے گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ان کو مارتے تھے، حکایت صحابہ کا 5واں 6واں قصہ ہے کہ اتنا مارتے تھے، جو جملہ لکھا ہے شیخ صاحب نے کہ مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، پوری چمڑی پیٹ کی زخمی ہو جاتی تھی، خون بہہ جاتا تھا، اور صبح ان زخموں کو تازہ کرنے کے لیے ریت پر لٹا دیا جاتا، سینے پر بڑی پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی اور کہتے تھے اسلام چھوڑ دے یا اس حالت میں مر جا۔ کچھ وقت کے بعد
جب ان ساری تکلیفوں سے نجات ملی، آزاد ہو گئے، مدینہ منورہ پہنچے، کسی نے پوچھا بلال، جبکہ وہ لوگ مارتے تھے اور مار کر یوں کہتے تھے بلال چپ ہو جا، بلال چپ ہو جا، کیونکہ حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ وہ ایک اللہ کا جملہ ہی ان کے لیے بہت بھاری تھا، اور وہ کہتے تو چپ ہو جا، یہ مت بول، لیکن وہ بولتے تھے، مار پڑتی تھی لیکن بولتے تھے۔ تو پوچھا پوچھنے والوں نے کہ بلال، جبکہ وہ مارتے مارتے یوں کہتے تھے کہ تو چپ ہو جا، تو تم چپ کیوں نہیں ہوتے؟ سیدنا بلال کا جواب سمجھایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت بلال یوں کہتے ہیں، وہ مارتے نہیں تھے، میرا اللہ میرے ایمان کا امتحان لے رہا تھا، ان کے ہاتھ میں کیا تھا کہ مجھے مارتے؟ وہ تو اللہ مار کھلا کر میرے ایمان کا امتحان لے رہا تھا کہ ان کی مار کے ڈر سے چپ ہو جاتے ہیں یا اللہ کی محبت کو بولنے لگتے ہیں۔ تو ان کو مارنے میں جو تھکان لگتی تھی، مجھے مار کھانے میں مزہ آتا تھا، اور مار کے ساتھ میرے اللہ کا نام لینے میں مجھے اور مزہ آتا تھا۔ ابو بکر صدیق سے کہا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو بکر، میری تکلیف کو دیکھ کے تمہیں رونا آتا ہے، اس تکلیف میں مجھے اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں کیا سبق سکھاتے ہیں؟ کہ ظاہری نقشے، ظاہری حالات، یہ حالات کچھ نہیں ہے۔ جب ایمان کے مذاکرے ہوں گے تو ایمان کے مذاکرے، زندگی میں بیماریاں آئی، مصیبتیں آئی، دھندے چوپٹ ہو گئے، دھندے بہت بڑھ گئے، خوشیاں بہت بھر گئی، خوشیاں ساری چھن گئی، عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا، ذلت کے گڑھوں میں اتار دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، مسئلہ تو اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ اس لیے پچھلے میں نے جگہ یوں کہا، مسلمان یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہمارا تو اللہ ہے، یہ مسلمان کا دعویٰ نہیں ہے، ہمارا تو اللہ ہے۔ اللہ رب ہے، سب کا رب ہے، سب کی سنتا ہے، سب کو دیتا ہے، خوش ہوتا ہے دیندار سے، اور دیندار سے مراد ایمان پکا اعمال اچھے، ایمان پکا اعمال اچھے۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ جو مندروں میں جا کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود کے آگے جب کھڑے ہو کے اپنی حاجات رکھتے ہیں، تو جب وہ ان کی حاجتیں اپنے معبود کے آگے وہ رکھتے ہیں جو باطل معبود ہے، اس وقت بھی ان کی اللہ ہی سنتا ہے اور اللہ ہی ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ رب ہے، سب کی سنتا ہے، سب کو دیتا ہے، خوش ہوتا ہے دیندار سے، خوش ہوتا ہے دیندار سے۔ اب کوئی دھوکے میں پڑتے ہیں مسلمان، کیسے دھوکے میں پڑتے ہیں؟ مسلمان دھوکے میں یوں پڑتے ہیں، دیکھو ہم برقع بھی نہیں پہنتے ہیں، ہمارے مردوں کی داڑھی بھی نہیں ہے، ہم نماز بھی کچی کچی پڑھتے ہیں، جماعت میں بھی نہیں جاتے، ہمارے بچے فیشن کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کیا تھا ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم کرائے کے گھر میں فلانی جگہ رہتے تھے، آج ہمارا بنگلہ ہے، دوسرا بنگلہ بیٹے کا الگ ہے، بیٹی بھی بنگلے میں ہے، اور کاریں ہیں، اور یوں ہیں۔ دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ کیسا کر دیا۔ یہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں، خوش نہیں ہے اللہ، دینداری والی زندگی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ملا ہے غیر کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، سنتا ہے سب کی، دیتا ہے سب کو، ہاں غیروں کو بھی دیتا ہے۔ معمولی لہسن بیچنے والے کو اللہ نے بڑی بڑی مارکیٹ کا مالک بنا دیا، پھل کے ٹھیلے چلانے والا فروٹ مارکیٹ کا مالک بن گیا، معمولی کپڑے کی پھیری پھرنے والا بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک بن گیا۔ تو یوں نہیں سمجھنا کہ اللہ اس سے خوش ہو گیا ہے۔ اسی لیے جب ملک شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، اور مدینہ منورہ میں جب خزانے آئے، مال بہت آیا، بہت آیا۔ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 دن تک فجر کی نماز پڑھا کے گھر چلے جاتے، روزانہ بیٹھتے تھے۔ وہ خزانے مدینہ میں آئے تو 12 دن تک گھر چلے جاتے۔ ان کے خادم حضرت اسلم، ایک خادم کا نام لکھا یورفا، تو یورفا یا اسلم، ان سے پوچھا
کہ امیر المومنین کی طبیعت ٹھیک ہے، نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں. تو خادم نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ خادم نے جا کے عرض کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ملنا چاہتے ہیں. اجازت ہو گئی. دونوں جا کر کمرے میں جب گئے، دیکھا حضرت عمر کے کمرے میں زیورات کا ڈھیر ہے، ہیرے کا ڈھیر، سونے چاندی کا ڈھیر، اور ہر ڈھیر پر ہڈی رکھی ہے اور ہڈی پر کچھ لکھا ہوا ہے. کچھ لکھا ہوا ہے، ایسے ڈھیر رکھے ہوئے، سب لکھا ہوا. دونوں قریب گئے. امیر المومنین، کیا بات ہے؟ آپ 12 دن سے فجر کی نماز پڑھا کے چلے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے اور کیا کہا؟ یہ جو مال اور دولت کے خزانے آئے ہیں، یہ مدینہ میں جو ملک شام فتح ہو کے مال آیا، مصر فتح ہوا مال آیا، اور فلانے ملک فتح ہوئے مال آیا، کیا کہا؟ یوں کہا یہ سارے مال اور دولت کے خزانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے پاس تھے، اللہ کے علم میں تھے یہ خزانے، اور اللہ اس وقت یہ خزانے مدینہ بھیجنے کی طاقت رکھتا تھا. یہاں تک کہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ مجھے مال دے، میں تیرے نام پہ خرچ کروں. کہ وہ مال اللہ سے مانگتے تھے اور خرچ کرنے کی نیت بھی رکھتے تھے، پھر بھی اللہ نے نہ دیا. میرے بھائی ابو بکر کو بھی نہ دیا، وہ بھی کہتے تھے اللہ مجھے مال دے کہ میں تیرے نام پہ خرچ کروں. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، اللہ نے ابو بکر کو نہیں دیا، مجھے دیا. تو میں ڈرتا ہوں اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، اللہ میرا امتحان لے رہا ہے. یہ کہہ کہ بہت روئے کہ اگر یہ قابل فخر، قابل التفات اور اللہ کی خوشی کی نشانی ہوتی تو میرے نبی اور میرے دوست ابو بکر کو اللہ دے دیتا. اللہ نے ان کو نہیں دیا، یہ میرا امتحان ہے. یعنی میں یوں کہہ رہا ہوں محترمہ دینی خواتین، دنیا کے مال اور دولت، اسباب، چیزیں مل جائیں اللہ مبارک کرے، چھین جائے اللہ صبر دے دے. اس کا مل جانا، اس کا چھین جانا یہ خوشی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے. مسلمان سے اللہ خوش ہے اگر کہ وہ دیندار ہے، ورنہ مقدرات سب کو ملے گی، سنتا ہے سب کو، دیتا ہے سب کو. حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے سجدے میں دعا مانگی. دعا کیا مانگی؟ اے اللہ بارش بھیج دے، پانی کی بڑی قلت ہو گئی، کھیتیاں جل رہی ہیں، جانور پریشان ہیں، انسان پریشان ہے. جیسی اپنی دعا کے الفاظ پورے کے سجدے میں ہی سر ہے، آواز ہے سلیمان دعا ہو گئی ہے، ہم بارش بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے سجدے میں عرض کی، اے باری تعالیٰ کس نے دعا مانگی کہ تو قبول کر چکا؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایک چھوٹی سی چیونٹی نے ہم سے دعا مانگی، ہم اس کی دعا قبول کر چکے. یعنی وہ تو چھوٹی چیونٹی کی بھی سن لے، شرابی جواری کی سن لے، زانی کی سن لے، ظالم کی سن لے، وہ تو سب کی سنے گا کیونکہ رب ہے سب کا. اس نے فرعون، حامان، قارون، شداد، قوم عاد، قوم سبا، قوم سمود، قوم شعیب سب کی دعا سنی ہے. ان کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے کہ اللہ سنتا ہے. فرعون کی یہ دعا سنی، قارون کی یہ دعا، نمرود کی، شداد کی، یہ مرادیں پوری کر دی. اس میں سارے واقعات لکھے چھوٹے کہ اس نے ان کی یہ دعا دی، یہ مدد مانگی، اللہ نے مدد کر دی. بالکل باقاعدہ اہتمام سے لکھا یہ سمجھانے کے لیے وہ رب سب کا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کو دیتا ہے، خوش ہوتا ہے دیندار سے. اور ہماری محنت ہے دیندار بننے کی. کیسے دیندار؟ اوپر سے دیندار دکھنا ہے اور اندر سے دیندار بننا ہے. انعام ملے گا اندر کی دینداری کا. اوپر سے دیندار دکھنا ہے، اندر سے دیندار بننا ہے، انعام ملے گا اندر کی دینداری پر. دنیا کے بازار میں چیزوں کی قیمت اس کے اندر کے صفات سے ہے. کچا آم کچا ہوتا ہے، اندر سے کھٹا، قیمت کم ہوتی ہے. پکا آم اندر سے میٹھا خوشبو والا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. کچا ناریل اندر سے کچا ہے، لوگ پانی پی کے پھینک دیتے ہیں. ناریل پکا ہو جاتا ہے اندر سے کھوپرے والا، اوپر کے کانٹے کی بھی قیمت آتی ہے. تو دنیا کے بازار میں چیزوں کی قیمت اس کے اندر کے صفات سے ہے. قیامت میں انسانوں کا بازار ہوگا.
اللہ تعالیٰ ان کی بولی لگائے گا اس کے اندر کے صفات سے. تو یہ محنت ہے صفات کے پیدا کرنے کی. لہذا صفات ایمان اس کی بنیاد ہے. ایمان اس کو خوب بولو. اپنے میں کیا کہوں محترمہ دینی خواتین، جیسے آج ہم اپنے بچوں کے سامنے، اگر کہ وہ چوتھی پانچویں میں ہیں، 10ویں 11ویں میں ہیں، تو ان کے سامنے اسکالرز بچے، ان کے ہم باتیں رکھتے ہیں. دیکھو یہ اسکالر بچہ، اس نے یہ محنت کی، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، یوں ٹیوشن کیا، یہ لیسن کیا، یہ بکس اس نے ریفر کی، تو دیکھو اچھے نمبر سے آیا. تو ان کے سامنے دنیا کی کامیابی والوں کی باتیں ہوتی ہے، وہ وہی کامیابی حاصل کرنا چاہتا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے صحابہ والی کامیابی ان کو سناؤ، کہ صحابہ کیسے اللہ سے ڈرتے تھے، صحابہ کیسے اللہ کی بات مانتے تھے. اپنی بیٹی کو صحابیہ کی باتیں سناؤ کہ صحابیہ کیسے اللہ سے ڈرتی تھی، کیسے اللہ کی مانتی تھی، کیسے اللہ کے ساتھ محبت رکھتی تھی. کہ ہم اپنے بچوں کو ان لوگوں کی، میں دیکھو ایک بات سنا دوں، میری بات دھیان سے سننا. ہم اپنے مذاکروں میں باتیں کس کی سناویں؟ تو جن کے رزلٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں نا ان کی بات سنائی جائے گی. اسٹینڈرڈ 12 کا رزلٹ ڈکلیئر ہوا، جو ٹاپ 10 ان گجرات آ گئے تو ان کا چرچا ہوگا، ان کے تذکرے میں ان کا رزلٹ ڈکلیئر ہو گیا. اب یہ 12th میں ٹاپ 10 گجرات، تو رزلٹ آ گیا، تو رزلٹ جن کا آ گیا اس کی باتیں لوگ سنتے ہیں، اس نے کیسے کامیابی حاصل کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بچے اپنے آپ میں خود اعتمادی کم تھی لیکن اوور کانفیڈنس تھا، اوور کانفیڈنس، یعنی اس بس ایسا ہی تھا، کہہ رہے میں تو یوں لیکن وہ فیل ہو. میں انجمن میں پڑھاتا تھا کالو پور کی، بمبئی سے 3 لوگ آئے، پرنسپل صاحب سے ملے. پرنسپل صاحب نے پوچھا بھائی کیوں آنا ہوا؟ تو کہا کہ فلانی اکیڈمی سے ہم کو بھیجا ہے گجرات کی کچھ مسلم اسکولوں میں، ہم بچوں کو امتحان کا ڈر، ایک لفظ ہے گجراتی میں ہاؤ، اس کا ڈر ہم ان کے ذہن سے نکالنا چاہتے ہیں. تو ہمارے سامنے 10ویں کلاس کے بچے بٹھا دو، ہم ان کے دماغوں سے امتحان کا ڈر نکالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک دم فری ہو کر کے تیاری کریں. تو پرنسپل نے کہا بھئی ہمارے وہاں ایک ٹیچر ہے عارف، پہلے اس سے مل لو. تو وہ تینوں میرے پاس آئے، میرے پاس آ کے جب بیٹھے میں بولا بھائی یہاں کیوں آئے، کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا. تو میں نے کیا کہا، بھائی صاحب یہ ہمارے کالپور کے بچے جو 10ویں پڑھ رہے ہیں ان کو پریکشا کا ہاؤ نہیں، ہاؤ ہم کو ہے کہ یہ کیسے پاس ہوں گے، ہم کو سنا دو کچھ. تم بچوں کو کوئی ہاؤ نہیں ہے کہ ہم پاس ہوئیں گے کہ فیل ہوئیں گے، ان کو یوں ہے کہ پاس ہوئیں گے، نہیں ہوں گے تو نا پاس. کیونکہ ان کو یہ ماحول مل گیا، ارے پاس ہو کے بھی کیا ہوگا نا، ناپاس ہو کے بھی کیا ہوگا، جو ہوئے گا دیکھی جائے گی. یہ ایمان نہیں ہے، یہ غفلت ہے، یہ بے درکاری ہے، یہ کچھ زندگی کا ایم اور مقصد ہی نہیں. میں نے بولا ہم ڈر رہے ہیں کہ یہ بچے کیسے پاس ہوں گے، اسکول کا رزلٹ کیسے اچھا آئے گا، ورنہ جو ہماری سیکریٹریٹ والی جو ٹیم ہے وہ آئے گی ہمیں ہی دھمکی دے گی، تم نے کیسے پڑھا ہے، کیا کرا. تو ہم کو کچھ سنا دو، ہمیں ہاؤ ہے وہ نکل جائے، ہمیں ڈر نکل جائے. امتحان میں بچے کیسے کامیاب ہوں گے. آج ایک مثال دوں، ایک اسکول کے ٹیچر نے جو بچوں کا سینٹر تھا وہاں جا کر کسی غیر مسلم ٹیچر سے دوستی کی بنیاد پر کہا بھئی میری اسکول کے کچھ بچے ہیں، کبھی کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو ان کی ہیلپ کرنا. تو ایک ہندو ٹیچر نے ایک کلاس میں یوں کہا کہ بھئی انجمن کے بچے کون ہیں؟ تو 4-5 لڑکوں نے ہاتھ اونچا کیا کہ تم کو کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو مجھے پوچھ لینا، میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا. ایسے دبے لفظوں میں اشارتاً کچھ کہا. ایک لڑکا زور سے بول رہا ہے اس کو، او سر ہمارے اسکول کے سر کو معلوم پڑے گی نا تو بہت ماریں گے ہمارے کو، چوریاں کرواتے ہو. بیچارہ وہ مدد کرنے آیا، اس کو سب کے سامنے چوریاں کرواتے ہو. مطلب یہ حال ہے محترمہ دینی خواتین. خیر وہ تو مثالیں ہیں، لیکن میں عرض کر رہا تھا ہمارے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے جہاں ان کی کامیابی ہم اسکول کی، ان کی نوکری کے مل جانے کی، ان کے کسی پوسٹ کے حاصل ہونے کی، وہ کامیابی کے ہم کامیاب لوگوں کی مثال سناتے ہیں. لیکن میں نے کہا جن کے رزلٹ آگے ان کی کامیابی سناؤ. آج ایک آدمی
میڈیا میں بہت ہواؤں میں اوپر ہو جاتا ہے، چند مہینوں کے بعد وہی لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو کر کے درجہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو رزلٹ آیا نہیں تھا، رزلٹ دو کے ڈکلیئر کر دیے اللہ تعالیٰ نے، انبیاء کے اور صحابہ۔ انبیاء صحابہ کا رزلٹ ڈکلیئر ہو چکا ہے، باقی کسی کا رزلٹ ابھی ڈکلیئر نہیں ہوا، سب کے رزلٹ پینڈنگ ہے۔ ہاں، تو مثالیں انہی کی دی جائے گی جن کی کامیابی ہو گئی، اور ناکامی کی مثال انہی کی دی جائے گی، فرعون، حامان، نمرود، شداد، قارون، قوم عاد، قوم سبا، قوم شعیب، قوم لوط، جن کی بربادی ہوگی ان کی ناکامی سنائی جائے گی۔ دیکھو ان کے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا، دنیا کے ہر اسباب، وسائل، سامان، چیزیں تھی، ان کے پاس ایمان نہیں تھا، ان کے پاس دین نہیں تھا، یہ ناکام ہو گئے۔ سب کچھ تھا لیکن دین نہیں تھا۔ دین سے مراد ایمان نہیں تھا، ایمان سے مراد اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے، آخرت سمجھتے ہی نہیں تھے، سمجھتے جو ہیں وہ یہی ہیں۔ لہذا محترمہ دینی خواتین، ہماری محنت ہے اس بات کی، سب سے پہلے بنیادی بات ہمارے مذاکرے میں ایمان آ جائے۔ برا نہ لگانا، آپ سے خالی یہ کہہ رہا ہوں، اپنے گھر میں کبھی شوہر ہے، بچے بیٹھے اور کوئی بیوی، ان کے سامنے پل صراط اور جہنم کا تذکرہ کرے، 5 7 10 منٹ کہ پل صراط کیا ہے، جہنم، کہتے کہتے اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے، کیسا دل نرم ہو جائے گا، کیسا دل پگھلے گا کہ دنیا کی مائیں اپنے بچوں کو دنیا کی ناکامی سے ڈراتی ہے، میری ماں سنا رہی ہے جہنم ایسی سخت ترین جگہ، پل صراط ایسا۔ کبھی گھر کا مرد اپنے بچوں کو، بیوی کو لے کر جنت کی نعمتیں سنا، چہرہ خوشیوں سے کھل جائے، بچوں کا چہرہ خوشیوں سے کھل جائے، بیوی کہ ہم و ازواجہم، جو قرآن کہہ رہے وہ اور ان کی بیویاں جنت میں مسیریوں پر بیٹھ کر پھل اور میوے کھا رہے ہوں گے۔ اوہو، یہ تذکرے کبھی گھر میں ہو کہ جنت ایسی نعمتوں والی، تو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں ان کے آگے ہیچ ہے، اور دنیا کی بڑے سے بڑی تکلیف ان کے آگے کوئی درجہ نہیں رکھتی کہ جہنم سخت ترین سزا، اس سے بچ گئے تو کامیاب۔ کبھی اعمال نامے کی بات، کبھی قبر کے سوال جواب کی بات، ہمارے گھر کے مذاکرے میں الا ماشاء اللہ کبھی کسی گھر میں ہوتا ہو کہ آخرت کا مذاکرہ، ایمان کا مذاکرہ، کبھی کہیں گھر میں کوئی تنگیوں کی بات آ گئی، کسی نے کہا دھندے کی حالت کی پریشانی، اور بیوی یوں کہہ دے کہ فکر کیوں کرتے ہو تم، ذرا بھی مت گھبراؤ، دھندے کی کمی ہے، اللہ کے وہاں سے روزی کی کمی نہ ہوگی، دھندے بند ہو سکتے ہیں، روزی کا دروازہ کبھی بند نہ ہو، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ بات اور ہے، ہم اپنے خرچوں کو کم کر دیں گے، ہم اپنے اخراجات میں کمی لے آئیں گے۔ گھر کی عورت کے ساتھ دیے بغیر مرد کی زندگی خوشگوار، خوش حالات والی بن ہی نہیں سکتی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت دور نہ صحیح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتوں نے ایک دفعہ صرف اتنی گزارش کی، کیا گزارش کی کہ یا نبی اللہ، ہم آپ کے ساتھ فاقے تو برداشت کرتے ہیں، اندر نفس بہت پریشان کرتا ہے، تو یہ نفس کی تسلی کے لیے خالی ہمیں کہہ دو کہ کہیں سے کبھی کچھ آ جائے کیا، کہیں سے کچھ مل جائے کیا۔ اس بات پر پیارے نبی 29 دن تک تمام بیویوں سے الگ رہے، اور قرآن کی آیت کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں جو بیان کیا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے، فضل کریم بھائی نے کیا کہا، اللہ نے کہا، جو اس کے اپنے الفاظ میں مفہوم میں بات تھی کہ تم اپنے گھر کی عورتوں کو کہہ دو تمہیں اگر کچھ دنیا چاہیے تو مجھ سے تھوڑا بہت لے لا کے مجھ سے الگ ہو جاؤ، میرے ساتھ رہنا ہو آخرت کے جنت کے ساتھ، تو پھر جیسے اللہ رکھ رہا ویسے ہی رہ جاؤ۔ یعنی یہ بات سمجھائی گئی کہ دنیا کے مل جانے آ جانے کو بھی کوئی درجہ نہ دیا جائے کہ نہیں، یہ تو جیسے اللہ رکھ رہے ہیں اس طریقے سے۔ لہذا محترمہ دینی خواتین، اپنے گھروں میں ایمان کے، اعمال کے، آخرت کے مذاکرے ہوں۔ دوسری بات یہ محترمہ دینی خواتین، ہمیں اپنے آپ کو کیسے بنانا ہوگا اس کی مثال ہے۔ جیسے کہ کبھی کہیں کوئی گڑبڑی دکھتی ہے، یہ مثال دے کے بات پوری کر رہا ہوں، کبھی کہیں گڑبڑی دکھتی ہے۔ ویسے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا، بہت اچھا شعر سمجھایا علامہ اقبال کا شعر، ان کی نظم ہے پھول، اس کا شعر ہے، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے۔ حضرت اویس صاحب، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، اسی پابندیوں میں تو آزادی کی خو کر لے۔ علامہ اقبال سمجھانا چاہتے ہیں
صنوبر ایک درخت ہے جو باغ میں لگا ہوا ہے، اوپر اس کی پتیاں ہیں، پھول ہیں، ہوا آتی ہے اور چاندنی آتی ہے، سورج کی دھوپ آتی ہے، سارے اوپر کے لہلہاٹ چہچہاٹ سب ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں یوں سمجھ رہا ہے میرے تو پیر زمین میں جکڑے ہوئے ہیں، میری آزادی کو پابندی میں بدل دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال سمجھانا چاہتے ہیں، اے صنوبر، جہاں تو نے اپنے آپ کو زمین کی پابندی میں جکڑا ہوا سمجھا، اسی پابندی میں آزادی کے مزے اڑا لے۔ اس کو یوں سمجھایا گیا، اے مسلمان قوم، تم پر اسلام کی جو پابندیاں ہیں، اس کو پابندی کو ظلم مت سمجھو، اسی پابندی میں آزادی کے مزے اٹھا لو۔ مثال کے طور پر اسی میں ایک شعر لکھا ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، جس کو میں نے آج ایک جملے میں کہا، 12ویں کے بچوں نے اس کو لکھ لی نوٹ میں۔ جملہ یہ کہا، اگر دکھوں سے نہ آشنا رہنا چاہتے ہو، دکھ کو دکھ نہ سمجھنا چاہتے ہو، سکھ کی سوچ چھوڑ دو۔ جس نے سکھ سوچنا چھوڑ دیا اس کو دکھ کبھی دکھ نہیں لگے گا، جو سکھ سوچتا ہے اس کو دکھ دیتا ہے۔ جس نے سکھ کو سوچنا چھوڑ دیا اس کو دکھ کبھی دکھ نہ لگے گا۔ مثال کے طور پر سیرالیون جماعت جا کے آئی تھی، آج سے 15-17 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ جو جماعت جا کے، اس میں ایک ساتھی تھا چائے بیچنے والا، میں جب اس کو ملنے گیا، اس نے کہا کہ ہاں بولو چائے پلا دو، میں نے بولا گھر جا کے چائے پیوں گا۔ میں اس کے گھر گیا، گھر جا کے میں نے دیکھا ایک ہی کمرہ ہے۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب اندر کتنے کمرے ہیں؟ میں کہا اندر خالی چھوٹا سا کچن روم ہے۔ تو میں نے بولا کہ جب آپ سیرالیون جا رہے تھے تو آپ کی بیوی نے یوں نہیں کہا کہ 1.5 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں چائے کی کیٹلی چلاتے چلاتے، تو کہیں مکان کے ٹوکن میں پیسے دے دو، ہفتے سے مکان دوسرا بڑا لے لیں گے؟ بیوی نے ایسا نہیں بولا۔ میں نے جان بوجھ کے سوال کیا تو وہ کہنے لگا، ماسٹر صاحب میں نے میری بیوی سے یوں کہا کہ یہ 1.5 لاکھ جمع ہوئے، جماعت کی تشکیل ہوئی ہے، کہیں مکان کا ٹوکن دے دے کہ ہفتے ہفتے پیسے بھر دیں گے، کیا کرے، تو کیا کہتی ہے؟ بیوی نے کہا 18 سال کے چھوٹے مکان میں اللہ نے پورے کرا دیے، چند سال اور نکل جائیں گے، موت آ جائے گی، جنت کے بڑے مکان میں مزے کریں گے، تم جماعت میں چلے جاؤ۔ لہذا اس نے چھوٹے مکان کے دکھ کو دکھ نہ سمجھا تو دکھ اس کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ جس نے سکھ سوچنا شروع کیا اس کو ہر پل دکھ ہی دکھ لگے گا۔ سکھ کو سوچ رہے تو دکھ لگ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جس نے سکھ کو سوچنا چھوڑا، جیسے کہ صحابہ نے سکھ کو سوچنا چھوڑا تو ان کو کبھی لگا ہی نہیں کہ دکھ کیا۔ علامہ اقبال کیا کہتا ہے، اگر تو خزاں سے ناآشنا رہنا چاہتا ہے تو بہار رنگ و بو سے قطع تعلق کر لے۔ نہیں عجیب باتیں سمجھائیے۔ لہذا محترمہ دینی خاتون، ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ کہیں ہمیں گڑبڑی دکھتی ہے اپنے گھر میں یا اپنے کہیں بھی، خاص کر کے گھر میں، تو اس کی میں مثال دیتا ہوں، بہت پیاری مثال ہے۔ وہ مثال یہ ہے، ایک آدمی دیہات کا رہنے والا، وہ مکھن اپنی بھینس کی دودھ سے مکھن بنا کے شہر کی دکان پہ جا کر دیتا تھا، 4-5 گولے بنا کر مہینے 1.5 مہینے میں، اور وہاں سے آٹا، دال، شکر لے کر کے اپنے گھر آتا تھا اپنی ضرورت لے کر۔ ایسا بار بار کرتا رہا، کئی مہینے ہو گئے۔ ایک دن دکاندار نے پوچھا، بھائی صاحب تم یہ مکھن کے گولے لاتے ہو، یہ کتنے وزن کے ہوتے ہیں؟ اس نے بڑے ادب سے کہا، حضرت یہ 1-1 کلو کے ہوتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو دکاندار نے سارے مکھن کے گولے وزن کیا، ہر ایک گولا 900 گرام کا ہی تھا، کلو کا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کو بہت افسوس ہوا، کئی مہینوں سے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مجھے بیوقوف بناتا ہے، کلو کا بول کے 900 گرام کا پیڑا دے جاتا ہے، اب اس کو آنے دو۔ مہینے 1.5 مہینے کے بعد وہ پھر آیا۔ جب وہ آیا مکھن لے کر کے دکان پر، دکاندار نے اس کو دیکھتے ہی ڈانٹنا شروع کیا، دھوکہ دیتے ہو، بیوقوف بناتے ہو، ایسا ویسا بہت سارا ڈانٹا۔ وہ چپ چاپ ڈانٹ سنتا رہا۔ جب اس کی ڈانٹ پوری ہوئی تو اس نے کہا، آپ جانتے ہیں میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں، گاؤں کا ہوں، غریب ہوں، میرے پاس ترازو ہے، تولنے کے لیے باٹ نہیں ہے میرے پاس، تو جو آپ کلو کلو کی شکر دیتے ہو نا، وہی ایک طرف رکھتا ہوں، سامنے مکھن رکھ کے لاتا ہوں۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ نیچے لکھا ہے، ہمارے شکر کی کمی تھی کہ اس کا مکھن کم تھا،
تو لیکن اپنی غلطی نہ دیکھی، اس کے مکھن کی غلطی دیکھی. اکثر یہ حال ہے، لوگ دوسروں کے مکھن کو 900 گرام دیکھ کر سمجھتے اس کو سدھرنا چاہیے اور میں سدھار دوں گا، لیکن یوں نہیں سمجھتے کہ اس کے 900 گرام مکھن کی وجہ میری شکل 900 گرام ہے. اگر میں کلو کی شکل رکھتا تو شاید مکھن 900 گرام نہ آتا. تو کہیں بچوں کی تربیت میں، کہیں گھریلو زندگی میں، کہیں معاشرتی مزاج میں، کہیں معاملات میں، کہیں اخلاق میں جہاں کہیں خرابی دکھتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی روایت حضرت انس نقل کرتے ہیں کہ ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی، پیارے نبی مسجد چلے جاتے تھے اور وہ نماز پڑھ کے اللہ سے کہتے کہ اللہ یہ ہوا کی تیزی تیری ناراضگی کی نشانی ہے، اگر اس کی وجہ میں ہوں تو مجھے معاف کر کے ہوا کی تیزی کو نرمی میں بدل دے. نبی اسی وقت اپنے آپ کو قصوروار سمجھ جاتے کہ میرے قصور سے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوا. آج ہم کہیں عذاب آتا ہے آسمانی زمینی، ہم کیا کہتے ہیں وہاں کے لوگ بہت گناہ کرتے ہیں، یوں نہیں سوچتے کہ میری گناہ کی سزا وہ بھگت رہے تو میں استغفار کرنے لگ جاؤں، میں توبہ کرنے لگ جاؤں. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولوی احمد لاٹ صاحب یہ کہتے ہیں بہت روئے تھے جب یہ بات مولانا احمد لاٹ صاحب کہہ رہے کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ذمہ دار بنایا گیا مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد، تو چند سال گزرے تھے اور حضرت جی مولانا انعام صاحب نے بنگلے والی مسجد کے تمام کارکنان کو جمع کیا. مولانا احمد لاٹ صاحب کہہ رہے تھے میں بھی اس میں بیٹھا تھا، مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا ابراہیم صاحب اور جو پرانے تھے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کہ 66-67 سال چلا تھا، 1966-67 کا سال. حضرت جی نے کہا، روتے ہوئے کہا، مشورے سے مجھے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر جو حالات ہے اس کا ذمہ دار میں ہی ہوں. میری خرابی ہے کہ مسلمانوں کے حالات آ رہے ہیں، آپ لوگ دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے تاکہ ان کے حالات صحیح ہو جائیں. 21 گھنٹے امت کی ہدایت میں بے چین رہنے والا عظیم شخص اپنے آپ کو امت کے حالات کا ذمہ دار ٹھہراوے اور ہم اپنے حالات کا ذمہ دار اپنے کو نہ ٹھہراویں. لہذا محترمہ دینی خواتین، بنیادی بات یہ ہے ایمان کے مذاکرے کرنے ہوں گے اور اپنے آپ کو کہیں درست کر لینا ہوگا کہ جتنا بھلا سنیں گے، جتنا بھلا بولیں گے اس اعتبار سے زندگی بنے گی. اسی لیے تشکیلیں ہیں تو جو بہنیں جمع ہیں، یہ پالڈی حلقے کے اندر اچھا سا مجمع ہے، سوجھ بوجھ والا، صلاحیت والا، پڑھا لکھا. ان سے ہماری گزارش ہے، یہ آخری گزارش کر رہا ہوں، جہاں کہیں کوئی خرابی سنتے ہیں نا میں ان کو بولتا ہوں، چاہے واٹس ایپ پہ سنا، واٹس ایپ پہ دیکھا، تو جو خرابی ہے اس کے لیے 10 منٹ دعا نہ مانگی لیکن 2 گھنٹے اس پہ تبصرہ اور تذکرہ کرنے کی مجلس قائم کر لی. مسجد سے باہر 5 آدمی بیٹھے اور کسی ساتھی کی کوئی بات آ گئی خرابی کی، واقعی وہ خرابی اس میں ہے، تو اس پر تبصرہ تذکرہ چل رہا ہے آدھا گھنٹہ، لیکن 15 منٹ ایک نے بھی اٹھ کے اس کے لیے دعا نہیں مانگی اللہ اس کو خرابی سے بچا لے. بات سمجھ میں؟ جو چیز اللہ کے اختیار کی ہے وہ ہم اختیار نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. لہذا محترمہ دینی فضل، یہ صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں امت کے رہبری پہ، امت کے بھلے بننے میں، دین کی محنت میں لگا. لہذا پارٹی والوں سے گزارش ہے اپنے صلاحیت والے مردوں کو اللہ کے راستے میں خوب بھیجو. اندرون بیرون کے خوب تقاضے ہیں اور ایسی مستورات اپنے محرم مردوں کے ساتھ خوب جماعتوں میں نکلیں. سہروزہ تقاضے ہیں، عشرے کے تقاضے ہیں، چلے اور بیرون کے تقاضے ہیں. یہ سیرالیون جماعت جا کے ہماری احمد آباد کی، اس میں ہمارے سراج بھائی، اویس بھائی اور ہمارے فاروق بھائی اور ایک ساتھی اور تھے چوتھے، تو یہ لوگ جو جماعت میں جا کے آئے ان کی کارگزاری اکثر مستورات کے بیان میں سنانی چاہیے. واقعی میں ایک سنگ میل ہے، یعنی بنیادی باتیں کس حالت میں کیسے کام کیا اور کام کیا. وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ ہماری آخرت بھلی بنانے میں لگے ہیں، ان کی طبیعتیں خراب ہے پھر بھی یہ ہماری آخرت بھلی بنانے کی فکر میں. اللہ تعالی ہمیں خوب عمل کی توفیق عطا فرما دے. تشکیل والی بہن تشکیل کر لیں، آخر میں مجلس کے ختم کی دعا کر لیں. ہم اپنی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ.